بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل زندگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ وہ کون سی آزمائش تھی جس نے ان کی تقدیر بدل دی، اور وہ کون سی غلطی تھی جس نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل زندگی کے بارے میں مستند اور دلچسپ انداز میں بتائیں گے، تو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس مٹی کو مختلف اقسام کی زمین سے لیا گیا، جس سے انسانوں کی فطرت میں بھی تنوع آیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس تخلیق کا ذکر ملتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور یوں وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، کیونکہ انہیں علم دیا گیا جو کسی اور کو نہ تھا، اور انہیں تمام اشیاء کے نام سکھا دیے گئے جو فرشتے بھی نہ جانتے تھے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر اللہ کے حکم سے روح گردانی کی، جس کی پاداش میں وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ اس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو بہکانے کا عزم کر لیا، اور یوں شیطان اور انسان کے درمیان آزمائش کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں خوشی اور سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، جہاں ہر نعمت ان کے لیے مہیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کی مکمل آزادی دی، مگر ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان، جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد رکھتا تھا، انہیں بہکانے کی طاق میں تھا۔ اس نے انہیں وسوسے میں مبتلا کیا اور قسمیں کھا کر دھوکہ دیا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لے تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور فرشتوں جیسے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام شیطان کی چال میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے ممنوعہ پھل کھایا، ان کے جسموں سے جنتی لباس اتر گئے اور وہ اپنی برہنگی کو محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے فوراً درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈانپنا شروع کیا اور اپنی اس غلطی پر سخت ندامت محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا، جہاں ان کے لیے ایک نئی زندگی اور آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھی کیا کہ جو کوئی اس کے احکامات کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پہلا نبی بنایا گیا، اور ان کی نسل سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ انہیں کاشتکاری، کھیتی باری اور زندگی گزارنے کے اصول سکھائے گئے۔ انہیں لباس بنانے، خوراک پیدا کرنے اور معاشرتی زندگی گزارنے کے بنیادی اصول بھی سکھائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی اور حق و باطل میں تمیز کرنا سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل بھی شامل تھے، جن کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد میں قتل کر دیا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے قابیل کو سکھایا کہ مردے کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے، اور یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلی تدفین تھی۔ اس واقعے نے یہ سبق دیا کہ حسد اور نافرمانی کے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 930 سال کی عمر پائی، اور پھر ان کا وصال ہو گیا۔ ان کی تدفین کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا، جو بعد میں انسانوں کے لیے عام رواج بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتائج سنگین ہوتے ہیں، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ایک سبق ہے کہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔